یاجوج ماجوج کیسے دکھتے ہیں؟ یہ کس شکل اور صورت کے ہوں گے؟ وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں؟ یہ ساری باتیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ زمانہ قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جبریات میں اپنی مثال خود تھیں، اور ان کی طاقت اور دہشت کے بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جبریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافش تھا۔ یافش کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلیں۔ اباب الناش میں اس قوم کے بارے میں بہت سے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں۔ اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی مشیت ان کو باہر نکالنے کی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑیں گے، اور ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ اسی طرح جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور ہر بلندی سے اترتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی، اور وہ تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی سی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو دور کے طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کھانے پینے کی سخت کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردن اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو سارے زمین کو صاف کر دے گی، اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح یاجوج اور ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔